شام کا آخری پہر تھا۔ قدرے کشادہ اور پر رونق گلی میں لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ دکانوں پر گاہکوں کا رشک تھا۔ گلی کے نکڑ پر چائے خانہ تھا، جہاں ہر عمر کے مرد میزوں کے گرد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بھیڑ یہاں معمول کا حصہ تھی۔ دفتروں اور روزگاروں سے فارغ ہوتے مرد دوست یاروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے، سیاست و معیشت پر دل کھول کر گفتگو کرتے۔ کچھ میزیں باہر کی جانب رکھی تھیں تو کچھ گلی کے دوسری طرف بھی تھیں۔ بیچ کا راستہ آمد و رفت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا تھا، جس پر ایک بڑے سے تخت کے گرد کئی کرسیاں رکھی تھیں۔ چبوترے کے برابر میں لوہے کا زینہ اوپر کو جا رہا تھا۔ دفتن زینے کے ساتھ لگا دروازہ کھلا۔ وہ انگڑائی لیتا باہر آیا، طاہرانہ نگاہوں سے گلی کی رونق کو دیکھا۔ تو ہے تیرا یہ سنسار سارا، میں اور میرا پیار سارا۔ وہ گنگناتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے اترا اور تخت کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نگاہ اندر ہوٹل پہ ڈالی۔ اوئے چھوٹے، جا کر سدو کو بلا، بول سنی بھائی نے بلایا ہے۔ ہوٹل سے نکلتے چھوٹے لڑکے کو اس نے آواز دے کر کہا۔ جاتا ہوں۔ 13-14 سالہ لڑکا سارے کام چھوڑ کر اگلے لمحے ہی تیزی سے ہوٹل سے نکل کر دوسری جانب بڑھا۔ ہوٹل میں بیٹھے لوگوں نے خائف نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ نے برا سا منہ بنایا اور 2-1 لوگ تو اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ شان بے نیازی سے زینے اترتا تخت پر آ بیٹھا، جیب سے چرس بھری سگریٹ نکالی اور چلاتے ہوئے گہرے کش لینے لگا۔ نگاہیں آس پاس بھٹک رہی تھیں، تبھی ایک لڑکا قریب سے گزرا۔ اوئے شامو، آج کل تیری بہن کا فون نہیں آ رہا؟ کیا بات ہے بھائی، کہیں شادی وادی تو نہیں کر دی؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ لڑکے کے قدم اس سوال پر لڑکھڑا سے گئے۔ رنگت سفید پڑی، خون کھول اٹھا، لیکن بے بسی کہ وہ اس گلی کے غنڈے سے بڑھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تبھی چہرے کو بے نیازی کا تاثر دیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے یوں بھاگتے قدموں سے جاتے دیکھ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اور اکرام بھائی، کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اب وہ کسی ادھیڑ عمر مرد کی جانب متوجہ تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی، لیکن شرارتیں بھی اس کی شیطانیت بھری ہوتی تھیں۔ تبھی تو اہل علاقہ اس کی دوستی سے بھی خائف رہتے تھے، دشمنی تو دور کی بات تھی۔ وہ ارحان عمر دین تھا، ارحان عرف سنی، موسیٰ نگر کا بدنام ترین نام، خوف کی علامت، بدماشی کی سیاہ ترین مہر۔ سرخ و سفید رنگت تھی، مضبوط کسورتی جسم، اونچا لمبا قد کاٹھ۔ چاہتا تو بے حد وجیح دکھ سکتا تھا، لیکن مصنوعی کٹ لگائی آئی بھویں، رنگے ہوئے بال، عجیب طرز کے فلمی شیو بنائے کانوں میں بالیاں ڈالے، ہاتھوں میں بریسلیٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، شرٹ سے باہر جھانکتا سانپ کی شکل کا لاکٹ۔ وہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو اپنی شخصیت اور فطرت کا تعارف دیتا تھا۔ چند منٹ بعد گزرے تھے جب سانولا سا لڑکا چہکتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا بھائی، رات سے سارے کدھر غائب ہیں؟ ایک بھی پٹھا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آتے ہی باقی اوباش ساتھیوں کے متعلق سوال کیا۔ چھوڑ، سالوں کو کام پہ لگایا ہے۔ تو بتا کیا خبر ہے اس نواز خان کی؟ جواب دیا کہ نہیں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی اس شخص کو غلیظ گالیوں سے نوازا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، ٹینشن چھوڑو، آپ کا نام لے لیا ہے، اب کیسے نہیں مانتا؟ پورے 25,000 دے گا مہینے کا۔ ویسے آپ کو ایک خبر دینی ہے، وہ کہتے ہوئے پرجوشی سے آگے کو جھکا۔ یہ بھٹی کے گھر نیا مال آیا ہے، بہت مست ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک دم آگ ہے، آگ۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ارحان کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اس نے سوالیہ انداز میں گردن ہلائی۔ کب آئی ہے؟ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، کل ہی تو سامان اترا ہے، پر یقین مانو ایسی حسینہ ہے کہ بس۔ تو پتا کرنا سالے، یہ کیا آدھی ادھوری خبریں دے کر تو خرچہ پانی مانگنے آ جاتا ہے؟ سنی نے منہ بنا کر اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لیے، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ یہ اگلے دن کا واقعہ تھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، موسم کافی سرد تھا، ہواؤں کی سردی جسموں کو سنسنا رہی تھی۔ ہوٹل پر مرد بیٹھے گرم چائے اور دودھ جیسے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہیں سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے چھوٹے کو پکارا، ایک آواز دی، کچھ لمحے انتظار کیا اور پھر پکارا، مگر ہوٹل کے رش کے باعث وہ سن نہ پایا۔ بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ادھر آ کے مر، کب سے چائے کا بولا ہوا ہے، اپنے باپ داداؤں کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے، تیرے چاچے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔
وہ غصے سے دھارا تو ایک دم ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ چھوٹا بری طرح ہڑبڑاتے ان کی طرف آیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، یاد دلاتا ہوں، آجا میرے لال، ادھر آ۔ اس نے اشارے سے مزید قریب بلایا۔ 14-15 سالہ لڑکا اب کے لرز اٹھا۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تجسس کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے ہوئے تھے۔ معاف کر دو سنی بیٹا، بچہ ہے، بھول گیا ہوگا۔ علاج کرتا ہوں نا میں کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچایا کر۔ ہوٹل کا مالک بھی چھوٹے پر گرم ہونے لگا۔ چھوٹا ڈرتا ڈرتا چبوترے پر ان کے تخت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ سنی نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کیا۔ چھوٹا گال پر ہاتھ رکھے بری طرح لڑکھڑایا۔ اسے اپنا چہرہ سن پڑتا محسوس ہوا۔ آنکھیں بے بسی اور تکلیف کے باعث بھر آئی تھیں۔ اگلی دفعہ ایک ہی آواز میں سن لیو اپنے باپ کی، چل دفعہ ہو اب۔ سنی نے اسے دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر چبوترے سے نیچے جا گرا۔ ایکسکیوز می، کیا حیوانیت ہے یہ؟ تبھی ایک غصیلی آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ چھوٹا اس لڑکی کے قدموں کے پاس سے اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھا اور ٹکر ٹکر سامنے کھڑی دھان پان سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ بھائی، یہی ہے وہ۔ وہی سانولا لڑکا اس کے کان میں بولا۔ سنی جو بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا ذرا چونکا۔ سنی کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں گول ہوئے اور اب کہ اس نے بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ دوپٹہ سر اور چادر کندھوں پر ڈالے کھڑی تھی، ہاتھ میں چند فائلیں، گلاب سی رنگت، تیکھے نقش والی مگر بڑا ہی معصوم چہرہ۔ جی میڈم جی، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کٹ لگی آئی برو اچکائی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ حد ہے بدماشی کی۔ اس نے اپنے پرس سے سنی پلاس نکال کر چھوٹے کی طرف بڑھائی، جس کا گال زمین پر رگڑ کی وجہ سے ذرا سا چھل گیا تھا۔ سنی ہنوز گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ سنجیدہ اور کاٹدار نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ہائے سدھو، مال تو واقعی بڑا مست ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ سب کے سب جناتی کہکے لگا کر ہنس دیا۔ چھوٹا آنسو پیتا گال رگڑتا ہوٹل کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھیں حرام؟ کب سے فون کر رہی ہوں؟ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آمنہ خفگی و فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے بولیں۔ سوری ممی، فون آف ہو گیا تھا، بیٹری ڈیڈ تھی۔ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ٹریفک ہی اتنا تھا، وکیل صاحب سے بھی مل کر آئی ہوں، وہ تھکی سی سانس خارج کر کے بولی۔ چادر ایک طرف رکھتے اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ خیال رکھا کرو، بھٹی صاحب کی بیوی بتا رہی تھیں کہ یہاں ایک سنی نام کا غنڈہ ہے، بدنام زمانہ ہے، انسانیت ذرا نہیں اس میں۔ کم آن ممی، فکر مت کریں، یہ علاقہ نچلے طبقے کا ہے، یہاں کے لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، ڈر کر چپ رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مزید شے ملتی ہے، اور میں نہ کم پڑھی لکھی ہوں، نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اپنے حقوق سے بخوبی واقف ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے غلط بات کرے۔ چلیں آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ آمنہ فکر مندی سے کھڑی تھیں۔ غیر متوقع حالات نے ان کی بیٹی کا مزاج پوری طرح بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور سخت بنتی جا رہی تھی۔ سنی اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ فلیٹ کیا تھا، ایک بڑا سا ہال تھا جہاں وسط میں کرسیاں اور میز تھیں۔ ایک جانب LCD لگی تھی، اسی طرح فریج رکھا تھا۔ فریج کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جو باورچی خانے میں کھلتا تھا۔ فضا میں شراب و سگریٹ کی بو جیسے رچ سی گئی تھی۔ سارے دوست یار اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وسط میں میز پر شراب کی بوتلیں رکھی تھیں۔ سگریٹ کے ڈبے ادھ کھلے تھے تو کچھ بند۔ کارپیٹ پر بجھی ہوئی سگریٹوں کا انبار لگا تھا۔ تیز آواز میں ایک بیہودہ سا گانا بج رہا تھا۔ سنی گانے کی آواز پر مست سا سر دھن رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ایک خیال آیا تو اس نے ریموٹ اٹھا کر گانا بند کر دیا۔ اچانک فضا میں خاموشی چھائی تو تمام لڑکے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تیکھی حسینہ کا کچھ پتہ کیا، یا یوں ہی حرام خوری کر رہے ہو ادھر بیٹھے؟ کیا بھائی آپ بھی نا؟ حرام نام ہے، ماں آمنہ، باپ محسن عباسی تھا، مر چکا ہے، چچا نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس لیے کچھ مہینوں کے لیے ادھر آئے ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، انجینئر بھی ہے، خود کماتی ہے۔ واہ جی واہ، چلو ہم بھی دیکھ لیں انہیں، اب کی دفعہ انجینئرنگ سیکھ لیں گے، وہ کہہ کر ہنس دیا۔ ویسے یہ محترمہ کچھ تیز سی ہے، خیر ہم کون سا کم ہیں، دیکھ ہی لیں گے۔ اس نے آنکھ دبائی تو فلیٹ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے تھے۔ شام کا آخری پہر تھا۔ یہ وقت حرام کے دفتر سے واپسی کا تھا۔
اب تقریباً روز ہی وہ اس جگہ سے گزرتی اور سنی کی نگاہیں اسی پر جمی رہتی، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کبھی سیٹی تو کبھی کوئی گانا گا کر وہ اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ یوں گزرتی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ آج پھر یہی ہوا۔ تو کتنی خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا ذرا سا یہاں بھی دیکھ لے۔ کیا بھائی گانے کی واٹ لگا دی؟ اے چپ! ہائے ظالم حسینہ، یوں نہ آنکھیں پھیر کے گزرو، کچھ ہم پر نظر کرو، کچھ ہم بھی کریں گے۔ اس نے کہتے بجھی ہوئی سگریٹ اس کے قدموں کی طرف پھینکی۔ حیرام نے ناگواری سے ان سب کی طرف دیکھا۔ میڈم جی میں ادھر ہوں۔ سنی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھ دبائی۔ خبیث انسان! حیرام کا خون کھول گیا۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے رک گئی۔ کسی خیال کے آتے ہی اس نے قدم روک لیے تھے۔ ایک خوخوار نگاہ سنی پر ڈالی۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا ذکر ممی کر رہی تھی؟ کیا ہوا جانم، ڈر گئیں؟ سنی شرارت سے بولا۔ حیرام نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور خون آلود نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ تم سے ڈروں گی؟ تمہیں نظر انداز کرنے کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس تم جیسے لفنگے بدماش کے منہ لگنے کا بالکل وقت نہیں ہے۔ درست لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی بات سے سنی لطف اندوز ہوتا کہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ دوسری صبح اس کے دفتر جانے کے وقت وہ گلی میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ ارے واہ، ہمت تو بہت ہے میڈم آپ میں، سیدھا پولیس کو فون کر دیا کہ سنی نام کا غنڈہ آتے جاتے لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ کیا کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح، سلامت یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ہٹو آگے سے۔ حیرام گرائی۔ لو ہٹ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اور انجینئر صاحبہ کتنی ایجادات کیں؟ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ سنیں تو صحیح، ویسے آپ کا موبائل نیٹ ورک کون سا ہے اور نمبر کیا ہے؟ نمبر 8 ہے۔ ابھی اتار کے جوتا منہ پر ماروں گی تو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا تمہیں۔ جاہل انسان! وہ غصے سے بولی۔ لاؤ دے دو، ناپ معلوم ہو جائے گا تو تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا۔ سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس اسٹاپ آ گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے سوال کیا۔ گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے جاتا ہوں، بائے ڈارلنگ، پھر ملیں گے۔ ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا۔ حیرام نے غصے پر قابو پانے کے لیے چند گہری سانسیں لیتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ حد ہے، یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے کرپٹ اور گھٹیا ہیں۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ کل رات گھر جاتے ہی اس نے پہلا کام پولیس ہیلپ لائن پر فون کر کے سنی کی شکایت درج کی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر ڈھیٹ اور گھٹیا نکلے گا کہ اگلے ہی روز پیچھے پیچھے بس اسٹاپ تک آ پہنچے گا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب حیرام اپنے کمرے کی بالکنی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ کندھوں پر شال لیے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، وہ بالکل عام سے حلیے میں تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، قریب ہی چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا۔ وہ کام میں پوری طرح منہمک تھی جب اچانک ہی کوئی بالکنی میں کودا۔ اس اچانک افتاد پر بے اختیار حیرام کی چیخ نکلی تھی۔ کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیرام نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا اور بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو! اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور کودنے والے نفوس نے اسے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ حیرام کا سر سامنے والے کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی اور خود کو سنبھالتی سیدھی ہوئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ کچھ بھی سمجھ پائی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو سامنے سنی کو کھڑا پایا۔ یہی لمحہ تھا جب اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنی شال سنبھالتے پیچھے ہٹی۔ سنی اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتا رہا جو اس سے ٹکراتے ہی کھل کر حیرام کے کمر پر بکھر گئے تھے۔ کچھ لٹیں چہرے پر جھولنے لگیں۔ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے، میرے پیچھے پولیس ہے۔ اس کے سراپے سے نگاہیں پھیرتے کہتا وہ مڑ گیا۔ شراب کی بو آ رہی ہے تم سے، یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر کود کر کہتے ہو پولیس ہے پیچھے۔ اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ بس بس، آواز نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے جھٹکا جیسے پسینہ ہو۔ زمین پر خون کے چھینٹے آ گرے۔ حیرام نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ خون ہنوز تیزی سے بہہ رہا تھا، ہاتھ بھی زخمی تھا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ بازو پر گولی لگی ہوئی تھی، خون ہاتھ سے بھی بہہ رہا تھا۔ حیرام کا دل نرم پڑا۔ بیٹھو ادھر۔
اس نے درشتی سے کہتے اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ سنی نے اجنبی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ الماری کھولے کچھ نکال رہی تھی، پلٹی تو ہاتھ میں سیاہ دوپٹہ تھا۔ اتنا خون بہہ رہا ہے، یہیں گر کر مر گئے تو مجھ پر مصیبت آ جائے گی، کہتے ہوئے اس نے اس کا زخمی ہاتھ آگے کیا۔ سنی کچھ کہے بغیر اسے دیکھے گیا۔ حرام نے دوپٹہ سختی سے اس کے بازو پر لپیٹ دیا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ کیا ملتا ہے؟ مستقبل الگ خراب، ماں باپ الگ بدنام، کردار پر داغ الگ۔ چلو اپنا نہ صحیح اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ انہوں نے اس دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ یوں پولیس کے چھپتے پھرتے لوگوں کے گھروں میں کودتے رہو اور جسم کو گولیوں سے چھلنی کرواتے رہو۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ سنی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بنا پل کے جھپکے سانس روکے۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اس کے لباس کی خوشبو وہ بآسانی اپنے اندر اتار سکتا تھا۔ چہرے کے نقش قریب سے اور زیادہ دلکش محسوس ہو رہے تھے۔ حرام نے اب کے پٹی باندھنے کی خاطر اس کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سنی کا دل تیزی سے دھڑک کر ساخت ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو دیکھا اور نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جا ٹکی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے پوچھا اچھے ہو یا برے؟ خاموش رہو، وہ درستی سے بولی۔ برے نہیں ہو تو یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ چھٹے غنڈے لگتے ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شراب تم پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگز، غنڈہ گردی، بھتہ خوری، ایسا کون سا جرم ہے جو تم نہیں کرتے؟ بھتہ خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہرگز نہیں نظر آ رہا تھا۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو؟ اس نے پھر سنی کو جھڑک دیا۔ جھوٹ نہیں بولتا اور شرم مجھے آتی نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کل رات بھی کسی کے ہاتھ پیر توڑ کر تھانے کا چکر لگایا تھا۔ پورے علاقے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ کہتے نہیں؟ اس کی بات پر سنی کا چہرہ بے رنگ ہوا تھا، پھر بے اختیار کہا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہاں، ضائع ہی گئیں، میں تو 1 گھنٹے بھی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ خیر چھوڑیں نا آپ یہ سب، آپ بتائیں شادی کریں گی مجھ سے؟ حرام کی پٹی باندھتے ہاتھ رکے، وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آنکھیں ناگواری اور غصے سے سرخ ہوئیں۔ اس نے جھٹکے سے پٹی باندھتے اس کو پیچھے دھکیلا تھا۔ ایک میٹرک پاس غنڈہ بدماش ہائی کوالیفائڈ گولڈ میڈلسٹ انجینئر کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ پرسکون، بالکل مطمئن سا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال، اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر آؤں تو آپ ہی کہہ کر گزر جانا، سمجھے؟ میں 22 کہتا تو آپ 24 کہہ دیتی، اور ضروری تھوڑی ہے عزت صرف بہنوں کو دی جائے۔ میں یوں ہی آپ کی بہت عزت کروں گا، ٹرسٹ می۔ اور میں جانتا ہوں مجھے ٹالنے کے لیے خود کو بڑا ظاہر کر رہی ہیں، لیکن سچ میں اگر آپ 40 کی بھی ہوں اور میں 20 کا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ حرام اس کے ڈھٹائی پر تلملا کے رہ گئی، منہ بنا کر ایک طرف ہوئی۔ کیا آپ ادھر ہی بستر ڈال لو گے؟ جاؤ یہاں سے، پولیس سائرن کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر رک جاؤں؟ اس نے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ جاؤ یہاں سے۔ حرام نے خوفناک نگاہوں سے اسے گھورا۔ جا رہا ہوں، غصہ مت کریں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، غصے میں آپ بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ جاتے جاتے مسکرا کر بولا۔ اللہ ہدایت دے تمہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ بالکنی میں آئی۔ فائلیں چائے میں نہائی ہوئی تھیں، اس کی 4 گھنٹوں کی محنت بیکار ہو گئی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں بدماش انسان، وہ غصے سے بڑبڑاتی دوبارہ اندر آ گئی۔ اس کے ذہن میں کہیں بھی اس کی کہی گئی باتوں کا اثر نہیں تھا، یا یوں کہے کہ اس نے سرسری طور پر بھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس غنڈے بدماش کو گھر میں گھسانے کی؟ تمہارے رحم دلی کے بھوت کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ ممی، وہ اس وقت صرف ایک انسان تھا جو تکلیف میں تھا۔ وہ جتنا برا ہے یا جو بھی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ملامت کر سکتے ہیں، لیکن سزا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، کل کو وہ اپنے غنڈوں کی فوج لے کر آئے گا تو کرتی رہنا مرم پٹیاں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ حرام گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ صبح سے آمنہ خاتون کی سرزنش اور ملامتوں کی زد میں تھی۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا تب سے وہ سخت بھری بیٹھی تھی، وقفے وقفے سے اسے سخت باتیں سناتی جا رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹوں سے ماحول کے سکون میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آسمان کہیں سے گلابی تو کہیں سے سنہری رنگ اوڑھے اپنی خوبصورتی پر نازاں تھا۔ سنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا کچھ خاموش اور کھویا سا ارد گرد سے بالکل بے نیاز لگ رہا تھا۔ بھائی، تیکھی حسینہ آ رہی ہے۔
لڑکوں میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ٹھوکا دے کر کہا۔ اس نے بڑبڑا کر لڑکے کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا خون کھول اٹھا۔ سنی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، قریب رکھا اسٹیل کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اپنا سر پکڑے نیچے کی طرف جھکا۔ تمام لڑکوں کو سانپ سونگھ گیا۔ یکدم ہی ماحول پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائی، خبیث و لاچے بچھا دوں گا سب کی یہاں، اور آ کر کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ حرام تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر سنی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حرام ذرا چونکی، پھر خود کو انجان ظاہر کرتی دوبارہ چلنے لگی۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بس کے انتظار میں جا کھڑی ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، لیکن اسکول کالج جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ تبھی بس اسٹاپ سنسان پڑا تھا۔ کچھ لمحے گزرے، تبھی ایک ادھیڑ عمر مرد اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ کبھی نگاہ حرام پر ڈالتا تو کبھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگتا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا سنی یہ منظر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی جب اس نے مرد کو کچھ کہتے دیکھا۔ سنائی تو نہ دیا، لیکن ہلتے لب دیکھ ہی وہ سمجھ گیا کہ اس نے حرام سے کچھ کہا ہے۔ مزید برداشت نہ ہوا تو وہ قدم قدم چلتا حرام کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب بیچ میں سنی تھا، دائیں طرف حرام اور بائیں طرف وہ ادھیڑ عمر مرد۔ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ وہی جو تم جیسے گھٹیا مرد اکیلی لڑکیاں دیکھ کر کہتے ہو، حرام نے سنجیدگی سے کہا۔ سنی ایک پل کو دنگ رہ گیا، چہرہ سرخ پڑا۔ شرمندہ سا حرام کو دیکھ نظریں چنائی، پھر ایک تیز نگاہ اس مرد پر ڈالی۔ اوئے بے غیرت، سائڈ پکڑ، جا کے وہاں بس کا انتظار کر۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور جانے کا کہا۔ حرام نے پرتیش نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے مسٹر سنی؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اوباش مرد نے ان دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ میرا نام ارحان ہے، ارحان عمر۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ حرام نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور نگاہیں پھیر لیں، جیسے اس کا نام جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ آپ آفس جا رہی ہے؟ سنی نے نظر انداز ہونے کو جیسے محسوس ہی نہ کیا ہو۔ وہی دلچسپی، وہی معصومیت لہجے میں سموئے بڑی ہی سادگی سے سوال کیا۔ جی بالکل، لیکن تم کیوں میری چوکیداری کر رہے ہو؟ حرام کو خوب تاؤ چڑھا۔ صبح کے وقت راستے سنسان ہوتے ہیں، سوچا آپ کو بس اسٹاپ تک چھوڑاؤں۔ اس کی بات پر حرام نے مصنوعی حیرت سے آئیبرو چکائی اور پھر ہونٹوں کو ایک انداز میں تاؤ دیتے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی بات سے متاثر ہوئی ہو۔ اس کے انداز پر سنی کا دل بے طرح دھڑکا تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ بہت شکریہ، مگر ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں اتنا سوچنے کی۔ میں تو سوچوں گا، کیا کریں گے آپ؟ وہ مسکرایا۔ دیکھو مسٹر ارمان، یہ سنی، ارحان، اس نے تصحیح کی۔ اور ویسے میں کچھ کر تو نہیں رہا، آپ کو تنگ کیا نہیں نا، لیکن پھر بھی آپ اگر پولیس کو بلانا چاہتی ہیں تو بلا لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، پولیس بھی اپنی ہے اور آپ بھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ حرام کا خون کھول اٹھا۔ بکواس مت کرو، پولیس اپنی ہے، تبھی اس شام پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ ایک تو میری بس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ آخر میں بیزاری سے بڑبڑائی۔ ہاں وہ تو میں بھاگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی کی امانت تھی اور وہ میں پولیس کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ واٹ ایور، مجھے کہانیاں مت سناؤ، جاؤ یہاں سے۔ حرام بیزاری سے بولی۔ آپ نے اتنی پیار سے پٹی کی تھی میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے کھولوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اس دن مرہم پٹی کر دی تھی، اس بات کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا پیچھا چھوڑو اب۔ میں نے کیا ہی نہیں ہے سر پر سوار، آپ اپنے ہی آپ میرے حواسوں پر سوار ہو چکی ہیں، اور لگتا نہیں کہ اب یہ بھوت اترنے والا ہے، میرا مطلب ہے آپ کی محبت کا بھوت۔ میں یہاں کھڑی ہی کیوں ہوں؟ تم تو ڈھیٹ ہو، تم سے کوئی اچھی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ اچھا جا رہا ہوں، مگر شام کو لینے آؤں گا۔ اسی پل سامنے سے بس آتی دکھائی تھی۔ حرام نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ارحان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں بلا کی نرمی تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ جو ہونٹوں سے جدا ہونے کی تیار ہی نہ تھی۔ احساسات کا خمار تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ سنی اس وقت اپنے دوسرے فلیٹ میں موجود تھا، جو موسی نگر کے کھلے نما فلیٹ سے نسبتاً کافی بڑا تھا۔ 3 کمرے جن کے دروازے اس وقت بند تھے۔ وہ خود حال میں موجود تھا۔ صوفے ایک طرف کر کے دیوار سے لگائے گئے تھے۔ درمیان میں ہتھیاروں کی بڑی کھیپ رکھی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ میں سیاہ ریوالور تھا جسے وہ کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔
جتنے مہنگے اور جدید ہتھیار آ جائیں، لیکن انسان وہ اسلحہ نہیں بھولتا جو اسے پہلی دفعہ اٹھانا پڑا تھا، جس سے اس نے اپنی زندگی کا پہلا جرم کیا تھا۔ یہ ریوالور اور اس سے جڑا جرم وہ نشانی ہے جو میری پیشانی پر میری پہچان بن کر لگی ہوئی ہے۔ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ حزن و ملال کی گہری چھاپ میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ قریب ہی سارے لڑکے بیٹھے تھے، اس کو یوں سن رہے تھے جیسے وہ کسی مجلس میں وعظ کر رہا ہو۔ صدام عرف سدھو صوفے پر نیم دراز تھا، جبکہ ایک طرف ایک منحنی سا لڑکا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بھائی معاف کر دو، لجاجت سے کہتا وہ بری طرح گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ میرے کو معلوم نہیں تھا نا بھائی کہ وہ اپنی بھابھی ہے۔ اب بھابھی ہیں؟ سنی نے اسے گھورا۔ جی بھائی بھابھی ہیں۔ اس دن شاموں کے سر پر اسٹیل کا گلاس پڑا تھا، تجھے کسی نے بتایا نہیں؟ نہیں، میں تو حیدرآباد گیا ہوا تھا بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ اب کے رو دیا۔ معاف کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی لڑکے کی جان میں جان آئی، وہ جلدی سے آنسو پوچھتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اور تو بتا، کہاں ہے تیری بھابھی کا دفتر؟ اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ لڑکے نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ شاباش، اب پتہ کرو کون ہے ان کا چچا صاحب، میری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسا سبق دوں گا نا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کر بھاگے گا سالا۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ جی بھائی فکر نہ کریں، بس 1-2 دن میں یہ بھی معلوم ہو جائے گا، ان میں سے ایک نے تیزی سے کہا، جس پر ارحان سر ہلانے لگا۔ اس کا ذہن حرام کے خیالوں میں معتزن ہونے لگا۔ وہ دن رات اس کے ذہن پر سوار رہنے لگی تھی، اور یہ نیا احساس اس قدر حسین تھا کہ وہ اس کے خیالات سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک مصروف سی شاہراہ کے کنارے بنے سروس روڈ کا منظر تھا۔ ایک جانب پھل سبزیوں کے ٹھیلے لگے تھے اور دوسری طرف مختلف عمارتیں تھیں۔ ان میں سے ہی ایک حرام کے دفتر کی عمارت تھی، جس کے عین سامنے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ قریب ہی علی ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے سے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ دبے دبے انداز میں درستی سے پوچھ رہی تھی۔ آس پاس کچھ دیگر دفتر کے لوگ بھی موجود بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان، حرام دانت بھینچتے ہوئے بولی۔ وہ لوگوں کو تماش بین بنے کھڑا دیکھ شرمندگی اور غصے سے ڈوب مرنے والی ہو رہی تھی۔ سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ہوتے کون ہو تم ایسے رد عمل دینے والے؟ 1 ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اسکول کے بعد کالج، یونیورسٹی اور اب آفس، ہم تب سے ساتھ ہیں۔ یہ میرا بہترین دوست ہے، تم کون ہوتے ہوئے یہ کہنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ حرام کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو گولی مار دے۔ دیکھو ارحان، بہت ہوا، اب بس۔ اور یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ مجھے نہیں جانا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ پھر آواز کو بلند ہونے سے روکتی سختی سے بولی۔ آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ او خدایا! حرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بھی سن نگاہوں سے اس عجیب شخص کو گھور رہا تھا۔ کچھ بولنے کی ہمت ناک پر پڑنے والے گھوسے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرتاً ذرا ڈبو تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو مجھ پر مہربانی کرو اور جاؤ یہاں سے۔ آپ وکیل کے پاس مت جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی حرام کا بچا کچا ضبط بھی جاتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ اوہ ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اتنا غصہ مت کریں حرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا۔ حرام نے گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ چند گہری سانسیں لیں۔ دیکھو ارحان، وہ میرے چاچو ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں آج کے بعد آپ کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ دوست ہے وہ میرا، تو ختم کریں دوستی۔ اور تو زندگی پیاری ہے نا، آئندہ ساتھ نظر نہ آنا ورنہ، وہ غراتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر جھپٹنے لگا تھا۔ حرام نے فوراً اس کی کہنی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان، کیوں تماشا بنا رہے ہو میرا تم؟ وہ اب کے پھٹ پڑی۔ ارحان نے اپنی کوہنی پر اس کی گرفت دیکھی تو تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نرمی سے اپنی کوہنی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلیں آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہاری خطرناک قسم کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی۔
جیپ لے کر آیا ہوں، چلیے آ جائیے۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ حرام چند لمحے ہکا بکا کھڑی رہی، پھر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا اور پیر پٹک کر اس کے پیچھے چل دی۔ مزید رک کر یہاں تماشا بنوانے سے بہتر تھا وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ اس سبق سکھانے کا سوچتی وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ صرف اس لیے میں آج تمہاری جیب میں سوار ہوئی کہ مزید میرا تماشا نہ بنے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ نظروں اور سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے اس تماشے کے بعد؟ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ میری تو نیکی میرے گلے ہی پڑ گئی، تم تو آسیب بن کر چمٹ ہی گئے ہو۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی جبکہ ارحان خاموش سا جیپ چلا رہا تھا۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ حرام نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بددعاؤں کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ وہ اب کے تعصب سے کہہ رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پر احسان نہیں کرو گے؟ آئندہ یہ فضول بات کہنے سے پہلے اپنے اور میرے بیچ کا فرق دیکھ لینا۔ حقارت سے کہتے وہ ارحان کو ایک دم ساخت کر گئی۔ وہ زخمی نگاہوں سے اس کو چہرہ دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں پھر، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا۔ تم آج کے بعد میرے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ میں دلچسپی ظاہر کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرل۔ انگریزی نہیں آتی مجھے، اردو میں بات کریں۔ میں تمہارے مزاج اور چلن کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نہیں مانتا یہ مزاج اور چلن۔ میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گے۔ میں نے کئی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہیں آپ۔ وہ اپنے دھن میں کہہ رہا تھا اور حیران سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص کس سمت جا رہا تھا وہ سوچ کے رہ گئی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ، علاقے کا بدنام ترین غنڈہ، بدماش، اور تم؟ اف، کہا تھا نا میں نے ہمدردی کے بھوت کو اتار دو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتا وہ۔ کیوں؟ چاچی لگتی ہو اس کی جو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے، تم آسمان سے نہیں اتری جو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ممی، بھروسہ کریں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ارے بس کرو، میں آج ہی رضوان صاحب سے کہہ کر کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہونے کا کہتی ہوں۔ وہ پریشان سے کہہ رہی تھی۔ ممی، ہم کسی دوسرے علاقے میں کیوں جائیں؟ ہم نے کیا کیا ہے ایسے لوگوں سے ڈر کر؟ بس حیران، میں تمہاری اخلاقی سوچ اور معیار کی قدر کرتی ہوں، لیکن حقیقت پسندی بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ ہم 2 صنف نازک کے اس بھیڑیے بھرے معاشرے کا مقابلہ کر سکتے تو ہمارے چچا سے ہی بچ کر یہاں نہ آ گئے ہوتے۔ جب اپنا خون اپنا نہیں تو پھر ایک اجنبی غنڈے سے کیا امید رکھوں؟ اور تم کل سے دفتر نہیں جاؤ گے؟ دفتر نہیں جاؤں گی تو اس گھر کا کرایہ کون دے گا؟ ہم کھائیں گے کیا؟ وکیل کی فیس، گھر کے خرچے، جو بچا ہوا زیور ہے اسے بیچ دوں گی۔ وہ بابا کی نشانی ہے ممی۔ حرام کی آنکھیں چھلک پڑنے کو بیتاب تھیں۔ جب وہ ہی نہیں رہے تو اس نشانی کا کیا کرنا؟ مردے کیا جانے ان کی نشانیوں کا کیا ہوا؟ ہم 2 زندہ جاوید انسان ہیں، ہمیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ نہیں ممی، میں وہ زیور نہیں بیچنے دوں گی، نہ کسی کے ڈر سے گھر میں قید رہوں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ حرام، میری بات سنو، حرام! پیچھے آمنہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ منظر سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حرام پلنگ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ایک پیر سیدھا کر کے کشن پر رکھا ہوا تھا، پیر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ کتاب کے مطالعے میں پوری طرح منہمک تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کاٹ کے سائلنٹ پر کر دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب دھپ کی آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً گلدان اٹھا لیا۔ کمرے کا دروازہ چڑ چڑ کرتی آواز سے کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی حرام کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم؟ حرام کا پارا اسے دیکھتے ہی آسمان کو چھونے لگا۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آپ کے پیر پر چوٹ لگی ہے، میں گیا ہوا تھا کام سے، ابھی آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاؤں پر بائک چڑھا دی اس اندھے نے، ابھی جلا کر آیا ہوں اس کی کھٹارا۔ آپ کو درد ورد تو نہیں ہو رہا؟ دکھائیں مجھے۔ وہ بوکھلایا ہوا بے حد فکرمندی سے کہہ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے بالکنی سے کود کر تم میرے پیر کا زخم دیکھنے آئے ہو؟ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اور بائک کیوں جلائی اس کی؟ نفسیاتی ہو کیا؟ کب سدھرو گے تم؟ وہ غصے سے کہتی بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک رہی تھی۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس پاگل شخص کا منہ نوچ لے۔ سنی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غصے میں اچھی لگتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ ہی کریں۔ وہ نہایت ہی معصومیت سے بولا۔ شدید غصے کے باعث بھی وہ اپنا قہقہہ نہیں روک پائی۔ وہ بھی فوراً مسکرایا۔ حرام اگلے لمحے ہی فوراً سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی تھیں؟ میں اجنبیوں کی کالز نہیں اٹھاتی، وہ سرد مہری سے بولی۔ سنی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، لیکن اس نے اگلے لمحے ہی خود کو کمپوز کیا اور مسکرا دیا۔ آپ صبح آفس مت جائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تکلیف زیادہ ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آہستگی اور نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ حرام کے ذہن میں اس کا تاریک چہرہ تازہ ہوا، وہ تاریکی جو اس کے اجنبی کہنے پر اس کے چہرے پر اتری تھی۔ حرام نے گہری سانس لی۔ یہ سب غیر متوقع اور عجیب ترین تھا۔ وہ اسی قابل ہے، سوچتی ہوئی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شام کا پہر تھا۔ سنی اپنے ساتھیوں سمیت اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ تبھی اسے حرام گلی میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ صدام، بھابھی آ رہی ہیں، جا پیچھے دیکھنا کوئی تنگ یا چھیڑخانی نہ کرے، اس نے حکم دیا۔ جی بھائی۔ صدام تیزی سے اٹھ گیا۔ باقی لڑکوں کے مقابلے میں وہ صدام کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، اس پر بھروسہ بھی بہت تھا۔ حرام ان کے قریب پہنچی۔ جب ایک نوجوان لڑکا ان کے قریب سے گزرتا، حرام کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا، ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا، خباثت سے ہلکا سا مسکراتا آگے نکل گیا۔ حرام بے خبر بنتی آگے بڑھ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور جست لگاتا اس لڑکے کو گردن سے دبوچا اور جھٹکے سے زمین پر پٹخ دیا۔ سنی نے چھوٹتے ہی اس پر بے دریغ گھونسوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دی۔ اس پر جنون سے سوار تھا۔ حرام جو ذرا دور جا چکی تھی، لڑکے کی چیخوں پر پلٹی۔ اف میرے خدایا! تیزی سے اس جانب بڑھی کہ کہیں یہ خپتی سے جان سے ہی نہ مار دے۔ اے چھوڑو اسے! حرام نے اس پر دھکیلنا چاہا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی، اس کی اتنی جرت! وہ دوبارہ اس پر پل پڑا۔ ارحان! حرام نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ کیا حیوانیت ہے یہ! پسٹل کدھر ہے صدام؟ وہ غرایا۔ اسٹاپ اٹ ارحان! ایک اور تھپڑ پڑا تھا۔ سب پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جس نے ساری زندگی کی کسی کی ٹیڑھی نگاہ برداشت نہیں کی تھی، وہ سرے بازار لڑکی سے تھپڑ کھا رہا تھا۔ جائیں آپ۔ صدام، انہیں گھر لے کے جاؤ۔ اس نے صدام کو اشارہ کیا۔ چلے میں آپ کو گھر؟ صدام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بات کاٹ کر درستی سے بولی اور زہر آلود نگاہ سنی پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اے مانی! اٹھائے اس خبیث کو، عبرت کا نشان بنا دو۔ ہر ایک کو سبق مل جانا چاہیے کہ ارحان عمر کی عزت پر نگاہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کوئی اسے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک وحشی کا عاشق ہے۔ وہ سفاکیت سے بولا۔ سنی بھائی معاف کر دو، بھائی جانے دو سنی بھائی۔ لڑکا بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ واہ لڑکے واہ! اور تم لوگ جو ہماری عزت کے ساتھ کھیلے تھے وہ کیا تھا؟ اس کا حساب؟ ایک بزرگ تن سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا حساب؟ وہ تو چاچا تم لوگوں نے لے لیا تھا نا۔ یہ اس نا کردہ جرم کی سزا کا ہی تو اثر ہے جو سنی کی شکل میں ایک عذاب کی طرح تم سب پر نازل ہے۔ اور رہی بات عزتوں کی، تو ہڈی پھینکو گے تو کتا آئے گا ہی۔ یہ بھی خوب رہی ہماری ستائشی نظروں کے جواب میں مسکرا کر داد وصول کرنے کے بعد کہتی ہیں یہ مرد خراب ہے۔ واہ واہ! وہ تلخی سے کہتا کھولی کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جی بابا جی، آج تک ہم میں سے کسی نے بھی علاقے کی کسی شریف زادی کو نہیں چھیڑا، قسم لے لیں۔ صدام بولا۔ لڑکی شریف ہے یا نہیں، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ چاہے لڑکی اچھی ہو یا بری، تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو چھیڑنے کا۔ وہ بزرگ پھر بولے۔ چھوڑ صدام، ان شریفوں کے منہ مت لگ، ان کا بس چلے تو اپنے سارے برے کاموں کا ذمہ بھی ہم جیسوں پر لگا دیں۔ اور تم سب بھی سن لو، آج کے بعد علاقے کی کسی بھی لڑکی، چاہے وہ بنا دوپٹے کے نکلتی ہو یا 7 پردوں میں، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا کوئی جملہ کہا، آنکھیں نکال کر زبان کاٹ دوں گا سب کی اور بٹھا دوں گا چوک پر بھکاری بنا کر۔ سن لیا؟ جی بھائی، سب یک زبان ہو کر بولے۔ سنی اپنے کھولی میں جا گھسا۔ اس کے جاتے ہی بھیڑ چھٹنے لگی۔ سب مختلف باتیں کرتے اپنی اپنی راہ پکڑنے لگے۔ حرام اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ اس واقعے کو 2 روز گزر گئے تھے۔ ہفتے اور اتوار کی چھٹی کے باعث پھر وہ گھر سے نہ نکلی تھی۔ اسے یقین تھا پیر کے دن تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ واقعہ پوری طرح تازہ ہی ہوگا۔
لیکن کم از کم 2 روز تو وہ سکون سے گھر میں لوگوں کی سوال کرتے نگاہوں سے بچی ہوئی تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی اسکرین کو گھور رہی تھی جب بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے دروازہ بند رکھنا شروع کر دیا تھا۔ حرام، سنی کی آواز آئی۔ جاؤ یہاں سے، حرام نے ذرا بلند آواز سے کہا۔ اس کا خون سنی کی آواز سنتے ہی کھولنے لگا تھا۔ میں جانے کے لیے نہیں آیا، گیٹ کھولیں۔ میں نہیں کھول رہی، جاؤ یہاں سے۔ اب گیٹ کھول رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں، دفع ہو جاؤ 1 منٹ کے اندر، وہ غصے سے بولی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، دستک بھی بند ہو چکی تھی۔ حرام نے سکون کی سانس لی اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گئی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب ٹک کی آواز سے لاک ٹوٹا، گیٹ کھلا اور سنی اندر داخل ہوا۔ حرام ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ یہ لاک توڑ دیا تم نے؟ وہ صدمے میں گھری بولی۔ سوری، یہ لفظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہ تھی۔ حرام غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری کہا نا، اب ایسے تو نہ دیکھیں، ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے خوفناک تاثرات واقعی سے ڈرا رہے تھے، جانے اب کتنی بے عزتی کر دے۔ حرام نے سر جھٹکا اور اپنے بالوں کو لپیٹنے لگی۔ یہ آپ نے اپنے بال کیوں کاٹے؟ وہ صدمے سے اس کے بالوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ چہرے سے صدمہ صاف ظاہر تھا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے لمبے بال پسند ہیں، آج کے بعد آپ اپنے بال نہیں کاٹیں گی۔ یہ تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ وہ تب گئی۔ جی چلا رہا ہوں۔ کیا کریں گی؟ پولیس کو انفارم کریں گی؟ وہ اسے گھور کر بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ حرام نے غصے سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ سنی پلنگ کی پائیتی کے پاس کھڑا تھا، ڈھیٹ شخص سے کسی موضوع پر بحث نہیں چاہتی تھی۔ خیر بولو، کیوں آئے ہو؟ 2 دن سے آپ کو نہیں دیکھا، مس کر رہا تھا۔ حرام نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مصروف سے نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھی۔ حرام بولو، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ حرام نے نگاہ لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اتنی کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے جس سے آپ کی عزت پر حرف آنے کا خطرہ ہو۔ مزید اظہار کی ضرورت نہیں، تمہاری ایک ایک آہٹ تمہاری جنونیت کا پتہ دیتی ہے، اور یہ جنونیت میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سنی نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ نہیں، تم جاؤ، تمہیں خود بھی معلوم ہونا چاہیے یوں آدھی رات کو کسی کے گھر میں یوں داخل ہونا کوئی اخلاقی حرکت نہیں ہے، وہ بے رخی سے کہتی لیپ ٹاپ پر مصروف رہی۔ سنی وہیں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھے گیا، چہرے پر کئی تاثرات تھے جنہیں نام دینا مشکل تھا۔ بولو جو بولنا ہے، یوں سر پر کھڑے مت رہو۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حرام نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنا تو کچھ نہیں ہے، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ تلخ ہوئی۔ سنی وہیں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھے گیا، چہرے پر کئی تاثرات تھے جنہیں نام دینا مشکل تھا۔ بولو جو بولنا ہے، یوں سر پر کھڑے مت رہو۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو حرام نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنا تو کچھ نہیں ہے، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ تلخ ہوئی۔ بس دیکھ رہا ہوں، آپ کو تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ حرام نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تعصب ہلکورے لے رہا تھا۔ ارحان، تم خود کو بے وجہ مشکل میں ڈال رہے ہو، میری زندگی میں اور دل میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں، ہم بالکل الگ دنیا کے باسی ہیں۔ ہم نہیں ہیں الگ دنیا کے باسی، ہم ایک دنیا کے ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں نے مجھے الگ بنایا، ہمارا مزاج الگ ہے، ہمارا ماحول الگ ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں بہت برا ہوں، میں اتنا برا نہیں تھا، مجھے یہاں کے اچھے لوگوں نے ایسا بنا دیا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا کہہ رہا تھا۔ حرام نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں 13 سال کا تھا جب گاؤں کے سردار نے چھوٹے سے جھگڑے میں میرے گھر سمیت گھر والوں کو جلا دیا۔ میں بچ کر بھاگ نکلا۔ جب میں یہاں آیا تو بہت معصوم تھا، گاؤں کا باسی شہر کے ماحول سے غیر آشنا، ڈرا سہما سا ارحان جو ہر وقت ماں کے دامن سے چمٹا رہتا تھا، وہ اس وقت تنہا تھا۔ ارحان کی آنکھوں میں تکلیف سے تاثرات ظاہر ہوئے۔ اسی کھولی کے نیچے تخت پر پڑا رہتا تھا، یہاں کے ہر گھر کی چاکری کی میں نے، ان سب کا غلام تھا۔ کسی کے گھر کی چھت صاف کر دی تو کچھ پیسے مل جاتے، کسی کے گھر کی ٹنکی صاف کرتا تو کھانا دے دیتے، کسی کے گھر کوئی تقریب ہوتی تو بیرا بن جاتا۔ 10 سالہ ارحان دن کو ان گھروں کی نوکری کرتا تو راتوں کو کسی گھر کے مرد کے ہتھے چڑھ کر حوث کا نشانہ بنتا رہتا۔ میں واقعی بہت معصوم تھا حرام، اس نے اب کے حرام کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں تو لبوں پر کپ کپی سی تاری تھی۔ حرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی نے سر جھکا لیا، شاید آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔
پھر حرام سے مزید صبر نہ ہوا تو اس کے خاموشی سے اکتا کر سوال کر بیٹھی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ 10 سالہ ارحان اب 18 کا تھا۔ ایک دن بھٹی صاحب کی بیٹی منشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ کہہ رہی تھی پنکھا کام نہیں کر رہا۔ میں اوپر آیا، کہنے لگی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں بچا کھچا کھانے والا، اترنے پہننے والا محبت نامی جذبے کو جانتا ہی نہیں تھا۔ لفظ ہی اس لحاظ سے پہلی مرتبہ سنا تھا کیونکہ مجھے میری اوقات کا پتہ تھا۔ صدام نے شروع سے شاطر تھا۔ کہنے لگا عیش کر، لڑکی خود اظہار کر رہی ہے۔ میں چاہتا تو خوشی سے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکتا تھا، وقت گزاری کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اپنے تہی میں سالوں سے اس علاقے کا نمک کھا رہا تھا، چاہے کالا سڑا ہوا ہی صحیح۔ سب لڑکیوں کی عزت میرے لیے میری عزت تھی۔ وہ طنزی انداز میں بس ہنس دیا۔ حیران متجسس سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر زیادتی اور چوری کا الزام لگا دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ تکلیف آج تک نہیں بھولتی مجھے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔